اور اس کے بعد جو مظاہرہ وہاں پر ہوا، ظاہر ہے جب ہم نے مظاہرے کو سپانسر نہیں کیا، ہم نے مظاہرے کی کال نہیں دی. اگر دیکھیے ہم مظاہرے کی کال دیتے تو ہم سب سے پہلے مظاہرے کی کال ہیڈ کوارٹر میں دیتے، لاہور میں جہاں بیٹھے ہوئے جہاں ہم ایک کال پہ اگر یہاں 50,000 لوگ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں 10 دنوں کے لیے، تو ایک کال پہ 5-10 ہزار افراد کو ایک دن کے کال پہ جمع کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم کسی بھی پروگرام کے لیے کریں، ابھی ہمارے پروگرام یہاں ہوتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں ہزارہ لوگ آتے ہیں. تو اگر ہم نے کوئی ایسی کال دینی ہوتی تو یہاں دیتے ہیں. ہم تو اس چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتے. وہاں چلیں کچھ لوگ جمع ہو گئے، ہم نہیں کہتے کہ وہ سارے کے سارے منہاج القرآن کے وابستگان نہیں تھے، ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، انہیں پتہ چلا وہاں سے پروگرام نشر ہوا ہے یا ریلیز ہوا ہے، 3 دفعہ آپ کا پروگرام چینل پہ چلا ہے، تو کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے. اور اگر انہوں نے وہاں پر کوئی پرامن احتجاج بھی کیا جس کو ہم آن نہیں کرتے، ہماری کال پہ نہیں ہوا کیونکہ ہم اس سے بلیو نہیں کرتے، لیکن چلو کچھ لوگ چلے ہی گئے، انہوں نے وہاں. اب آپ نے خود ان کی فوٹیج دکھائے، پوری دنیا نے ان کو دیکھے، ان کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈے تھے، ان کے ہاتھ میں کوئی سوٹیاں تھیں، انہوں نے کوئی کلاشنکوفیں اٹھائی ہوئی تھیں، انہوں نے کوئی پتھر اٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے آج ٹی وی کے کسی ایک فرد کو ہاتھ تک لگایا ہو. انہوں نے، آپ خود دکھا رہے ہیں کہ دور لوگ کھڑے ہیں اور پلے کارڈ لے کر کھڑے ہیں کہ ہم ڈاکٹر طاہر القادری کے خلاف جو نازیبہ زبان استعمال کی گئی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اب اس مذمت کو دہشت گردی کا نام دے لینا، اس مذمت کو انتہا پسندی کا نام دینا، اس مذمت کو گھراؤ جلاؤ کا نام دینا، آپ کا حق ہے، آپ کے پاس ٹیلی ویژن چینل ہے، آپ یہ بات کریں جو چاہے آپ کریں. لیکن بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ آپ خود بھی ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے کہ اور اس سے پوری تحریک کو انوالو کر دینا. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو یہاں پاکستان میں ہی نہیں ہیں، جو باہر دوسرے ملک میں بیٹھ کے اپنی ریسرچ کر رہے ہیں، دین کی خدمت کے لیے کتابیں تصنیف کر رہے ہیں، منہاج سوی انہوں نے وہاں تصنیف کی، عرفان القرآن ترجمہ انہوں نے وہاں بیٹھ کے لکھا، 20 جلدوں پر مشتمل 25,000 حدیث کا مجموعہ وہ وہاں بنا رہے ہیں، اس کو کلیکٹ کر رہے ہیں، اور وہ تفسیر قرآن کا وہاں کام کر رہے ہیں. ایک بندہ وہ وہاں بیٹھا کام کر رہا ہے اور آپ اس کو انوالو کر دیں کہ ان کے کہنے پہ ہوا. ان کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ یہ کیا ہوا ہے. اور ان کو جب صبح پتہ چلا، آج صبح کے وقت ان کا فون آیا، انہیں جب یہ ساری چیزیں کہیں سے پتہ چلیں، انہوں نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. میں نے بتایا جی یہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر مجھے انہوں نے کچھ برا بلا کہا تو ہم حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ہم حضور سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. آپ اپنے تمام کارکنان کو میری طرف سے سخت ہدایات دے دیں کہ مجھے کوئی جو بھی یہ کہیں آپ اس کے اوپر کوئی مشتعل نہ ہوں. حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور اللہ کے عدالت میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم اس کے اوپر کوئی اشتعال نہیں کرتے. آپ سختی سے منع کر دیں لوگوں کو کہ کسی قسم کا کوئی اشتعال نہ کریں. اور ہم پہلے ہی منع کر رہے تھے، ہم تو کل سے منع کر رہے تھے، رات سے منع کر رہے تھے.